بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین۔ سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام جائز کاموں میں مجھے سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ طلاق کو اس حیثیت سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کے مزاج میں رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں میں محبت اور مٹھاس پیدا کرنا ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے اور شوہر بیوی کے ایک ساتھ رہنے میں زندگی اجیرن ہونے لگے تو طلاق آسان بن جاتی ہے، اور اسلام اس کے لیے آسان طریقہ بیان کرتا ہے جو تفصیل سے سورہ طلاق میں موجود ہے۔ اسلام نے جس طرح مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے، اسی طرح عورتوں کو خلا کا حق دیا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کو اندیشہ ہو جائے کہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حقوق اور واجبات ادا نہیں ہو سکیں گے تو باہمی رضامندی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ عورت کچھ دے کر شوہر سے علیحدگی حاصل کر لے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیاں ہیں، بس ان سے باہر قدم نہ نکالو اور اپنی حدوں کے اندر رہو۔ جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں سے نکل جائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں درج ہے۔ عورت چاہے تو اپنے نکاح نامے میں کچھ شرطیں رکھ سکتی ہے کہ ان کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وہ شوہر سے طلاق حاصل کر لے۔ اس طرح بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے قدم قدم پر عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ بیوگی کی حالت میں نکاح کا حق، اسلام سے پہلے بیوہ کو بڑی ہی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہند میں قدیم زمانے میں بیوہ کو منحوس قرار دیا گیا تھا۔ آج کے سماج میں بھی بیوہ کی بے چارگی کا حال سب کو معلوم ہے۔ اسلام کا عورت کے اوپر یہ احسان ہے کہ اسے اس بے چارگی کی حالت سے نکال دیا گیا۔ اسلام میں بیوہ کی شادی کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ ان کو شادی کرنے سے نہ روکو اور ان کی دوسری جگہ شادی کرنے میں مدد کرو۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے بطور خاص کمزور طبقے کے لیے انصاف اور امن و آشتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس نے کھول کھول کر انسانی زندگی کے لیے احکامات دیے ہیں، خاص طور سے عورت کی زندگی کے لیے ایسے احکامات دیے ہیں جن سے اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور معاشرے میں اس کا درجہ بھی بلند ہو، وہ اس میں آرام و سکون کی زندگی گزار سکے۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔